اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان ایک تربیت کا مہینہ کہ جس میں پروردگار عالم ہمیں ہر سال یہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اور اس مہینے کے اندر اتنا اثر ہے کہ اگر انسان واقعی اپنی تربیت کرے تو ایک مہینے کی تربیت، اس کی ایک مہینے کی مشق اور پریکٹس پورے ایک سال کے لیے کافی ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ یہ مہینہ مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ پروگرام کے عنوان سے واضح ہے کہ ہم روزہ داروں کی صفتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک روزہ دار کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ کے لیے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور اسے کیا کیا چھوڑنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دو، اپنے فقراء اور مساکین کو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو۔ آج اس حدیث میں جو لفظ موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرو، جسے صلہ رحم کہتے ہیں۔ وصلو کا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ متصل ہو جاؤ، مل جاؤ، تعلق رکھو، کس کے ساتھ؟ ارحامکم، جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اب صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ وہ رشتہ دار، بعض اب اس کی مختلف توجیحات ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ لفظ کتب میں موجود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو آپ کے محرم ہیں، کم از کم ان کے ساتھ آپ کو تعلق رکھنا ہے، یا وہ رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کا خون کا تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ آپ نے تعلق کو نہیں توڑنا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار کے اتنا قریب چلے جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے قریب چلا جائے اس کے لیے چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، گو کہ اس لفظ صلہ رحم کی جو ضد ہے وہ ہے قطع تعلق، یعنی تعلق کو توڑ دینا۔ اب تعلق کو ہم توڑتے کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب سماجی رابطوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کنیکٹ ہیں، لیکن سماجی رابطوں کے اندر یا آج کل جو سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کی لوگ برائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اچھا اور بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن جس فائدے کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب شب بارات آتی ہے، اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے، تو ہم فوراً ایک اپلیکیشن کھولتے ہیں جس سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، وہ کوئی بھی اپلیکیشن ہو۔ مشہور اپلیکیشن جن میں سے ایک واٹس ایپ ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں کہ آج کی رات بڑی رات ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر یہی میسج، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیں گے جن کے ساتھ ہم نے ایک عرصے سے بات نہیں کی ہے، تو اللہ کتنا راضی ہوگا، کیونکہ ہم اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم روایت میں موجود ہے، اگر آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، رشتہ داروں سے آپ کو رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، تو کم از کم سلام کر دیجیے، کافی ہے۔ کیا ہمارے رشتہ دار اتنے برے ہیں کہ جتنے رسول اللہ کے تھے؟ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم الہی تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ ناراضگی سالوں سال برقرار رہتی ہے، سال ہر سال کی ناراضگی، اور پھر ہم دوسری طرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جب اللہ کی مخلوق کو راضی نہیں کر رہے، جس نے وہ حکم دیا ہے ہم اس کی نافرمانی کر کے اسے کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کو راضی رکھنا ہے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت تعلق ہے کہ جو آپ کی عمر کو بڑھا رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ یا بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شخص کے لیے فرمایا، لیکن یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی صرف 3 سال رہ جاتی ہے، ان کی عمر صرف 3 سال باقی رہ جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے کوئی شخص، تو اللہ کا وہ فرشتہ جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ، میں نے اس کی عمر میں 3 سال کے بجائے 33 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔
اسی طرح وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، اس کے بالکل برعکس اسی حدیث کے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عمر اگر 33 سال ہوتی ہے تو اس کی عمر 30 سال گھٹا کر 3 سال کر دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ نہیں کرنا، صرف گفتگو کرنی ہے، صرف رابطہ رکھنا ہے، اللہ راضی رہے گا، عمر میں اضافہ ہوگا، زندگی خوشحال ہوگی، اختلافات ختم ہوں گے۔ اور یہ جو جتنی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹینشن، اسٹریس، یہ وہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم جو ہیں وہ ہم ہیں، سامنے والا کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ہم نے تعلق رکھنا نہیں۔ جب سامنے والے کو عزت دیں گے، اس کی محبت، اس کا پیار ہمیں ملے گا، ہمارا پیار اسے ملے گا، تو زندگی کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مالک ہمیں اپنوں کے ساتھ ہمیشہ بنائے رکھنا، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا۔ مالک دو جہاں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔